دنيا أين أنهاره؟ أين أشجاره؟ أين بحاره؟ أين قصوره؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتدار بہنیں، عزتدار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے جنازے کے مسائل کلاس نمبر 5 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے. اچھی صحت کے ساتھ ہم اس اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. دنیا میں کئی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں اور وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن ہم اس وقت کو یہاں اللہ کا دین سیکھنے میں لگاتے ہیں. یہ آدھا گھنٹہ اللہ کے یہاں اتنا قیمتی وقت ہے کہ آپ دنیا میں بیٹھ کر یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پاک مجلس میں آپ کا ذکر کرتا ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا، سیکھنا، موبائل اوپن کرنا، انٹرنیٹ لگانا، چارج لگانا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کرتے ہیں. بنا اس کی مدد کے کچھ نہیں ہوتا. نہ فون چارج ہو سکتا ہے، نہ ہم فون کی طرف آ سکتے ہیں، نہ ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ 5 بجے ابھی بھی کلاس شروع ہوئی ہے. یہ کچھ نہیں. اللہ چاہتا تھا کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے. اللہ چاہتا تھا کہ آپ آج اللہ کے بارے میں کچھ سیکھیں. اللہ چاہتا تھا کہ دین کی باتیں آج آپ کے دماغ میں یہ جائے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا تاکہ ہم علم سیکھیں. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانوں کو دور کر دے. یا اللہ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کا قرض کا انتظام کر دے. یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے جاننے والے بڑے چھوٹے دین سے دور ہے یا اللہ ان سب کو ہدایت دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانی کر. یا اللہ جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی اولاد بکھر گئی، ان کا مال جائیداد تمام چیزیں برباد ہو گئی، یا اللہ انہیں صبر دے اور آخرت پہ اس کا اجر دے. یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے. یا اللہ یہودیوں کو غارت کر دے. یا اللہ یہودیوں کو ہلاک کر دے. یا اللہ یہودیوں کے تمام ہتھیار کو بیکار کر دے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے جو پچھلی کلاس کی کوئز ہے کلاس نمبر 4 کے، اس کو کوئز کو پورا کریں گے. سوال کے جوابات آپ کے سامنے پڑھیں گے. آپ چیک کر لیں کہ آپ نے سوال کا جواب صحیح لکھا یا اس کے قریب یا اسے ملتا جلتا یا بالکل کیا اس کے اپوزٹ لکھا. تو سوال نمبر 1 تھا حضرت ثمامہ کے اسلام لانے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ان کا اسلام لانے کا سب سے پہلا جو واقعہ میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ اچھے اخلاق. ثمامہ 3 دن مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بنے ہوئے تھے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اخلاق دیکھیں، کھانے کا پینے کا معاملات ان کے ساتھ، صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا، دوستنا، مذاق، یعنی اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائی کی عزت احترام، ان سے محبت کرنا. یہ دل میں ایسا گھر بیٹھا، یہ دل میں ایسا ان کے گھر کر گیا کہ مسجد سے جیسے ہی آزاد ہوتے ہیں مسجد نبی کے باہر جا کر غسل کرتے ہیں اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ سب سے جب پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیا ہوا، جانا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ صرف میری لاش ہی نبی کے پاس سے جائے گی، صرف اب میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اخلاق اچھے لوگوں کے، پتھر کے بھی دل تو نہیں ہوتا لیکن مثال ہے کہ اچھے اخلاق پتھر کو بھی بدل دیتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کے بعد ہم کسی سے بھی بات کریں اچھے اخلاق سے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر.
آج کے بعد ہم کوئی بھی عمل کریں، کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کریں اچھے اخلاق کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تب دیکھیں کہ ہماری بات کے اندر ویلیو ہے. ہمارے جو سامنے والے کو کوئی چیز کہنا، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود پاور ڈال دیتا ہے. تو آج سے اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو اچھے کر دیں. سوال نمبر جو دوسرا ہے، جس میں سوال لکھا ہے ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں اس کی مثال دیتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اس میں دیکھیں کہ لین جس کو سافٹ میٹھی زبان کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، آپ لوگ فرعون کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے وہ غور کرے، ڈر جائے. اب یہاں فرعون دنیا کا سب سے بڑا بدماش، اپنے آپ کو کہنے والا کہ میں رب العلیٰ، سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ جا کے نرمی سے بات کرو. تو اب یہاں ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ نرمی سے بات کرو. ہم صرف مسلمان مومن سے بات کرتے ہیں. جب ہماری بات مسلمان مومن سے ہو تو بالکل میٹھی زبان ہو. میٹھی زبان ایسے کہ میٹھی چھری جیسے. مثال کے طور پر میں جب کسی سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستانی ہو یا پھر کوئی اور دوسری زبان ہو. اگر میں اس کو میری زبان میں کہوں کہ ہماری زبان تو حیدرآبادی نہیں، ہماری زبان تو اردو ہے، کرتے کرتے اگر میں لہجہ چینج کر دوں، تو کیا کر رہا وہاں پر، اردو میں کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، تو دونوں میں فرق ہے. تے کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، اس میں اتنا فرق ہے. تو کئی کو کوئز نہیں دیا کل، آپ کوئز کیوں نہیں دیے کل. کل کی کلاس میں کیا بولا تھا، کل کی کلاس میں کیا بتایا تھا. یہ میجیکل الفاظ ہے اردو زبان کے. ہماری زبان حیدرآباد کی اردو زبان ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اردو چھوڑ کر انہوں نے پتہ نہیں ایسی زبانیں انہوں نے ڈال دیا کہ حد سے زیادہ بڑھ گئے. اور سامنے والا اگر سنتا ہے، ورنہ یہاں پر تو انسلٹ فیل کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کرونا کے ٹائم پر، اس سے پہلے ہم جاتے تھے نان مسلمس کو دعوت دینے کے لیے، نان مسلمس کو بتانے کے لیے. میں مثال دے رہا ہوں کہ زبان کا جو اثرات ہے، زبان کے اثرات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. نان مسلمس کو دعوت دینے جاتے تھے ہم لوگ، تو نان مسلمس تو پہلے تو بات ہی نہیں کرتے، تو ان کو بات کرنا، ٹھہرانا، سنانا، تو سب سے پہلے ہماری زبان کا میجک ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زبان دی نا، اس سے ہم استعمال کرتے، ایسی میٹھی الفاظ میں، نرم لہجے میں اس سے بات کرتے کہ وہ سامنے والا 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، چاہے وہ اسلام قبول نہیں کرے، لیکن جب آدھا گھنٹے تک اس کو جب ہم سناتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دین تو بڑا اچھا ہے، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. لیکن آدھا گھنٹہ تو سنانا، 15 منٹ تو سنانا. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو نرم کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ اپنی زبان کو نرم کرو، چاہے وہ اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو. سوال نمبر جو تیسرا ہے، سوشل سروس کا مطلب پیسے کمانا؟ بالکل نہیں. لوگ NGO یا ویلفیئر یا سوسائٹی ایسی چیزیں بناتے ہیں کہ پیسے سے پیسہ لگانے کے لیے، لوگوں کے سامنے کچھ دکھانے کے لیے. لیکن اگر آپ سوشل سروس کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے حدیث بتائی تھی اس پہ عمل کر لیں. جو سوال نمبر 4 ہے، حدیث قدسی جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوشل سروس کا کیا حکم دیا ہے؟ 3 سوشل سروس کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے بیمار کی عیادت کرنا، دوسرا بھوکے کو کھانا کھلانا، تیسرا پیاسے کو پانی پلانا. یہ سوشل سروس اسلام نے ایجاد کی ہے. آج دیکھ لے کہ بڑے بڑے ویلفیئر سوسائٹیز دنیا میں موجود ہے، لاکھوں کروڑوں ڈونیشن لیتے ہیں، دیتے ہیں. ایسی ڈونیشن، یہ تمام چیزیں اسلام سے نکلی. اسلام کے بعد تو، اسلام سے پہلے تو یہ تھی نہیں، اسلام کے ساتھ ہی یہ نکلے ہیں. اب لوگوں نے اسلام کو دیکھ کر کاپی کر لیا اور پھر یہ نظام آگے چل رہا ہے. سوال نمبر 5واں، بیمار مریض کی عیادت کرنے کا اجر کیا ہے؟ الحمدللہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب وہ صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کر مغرب تک، اور وہ مغرب تک جاتا ہے تو مغرب سے لے کر فجر تک. اگر کوئی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، مثال کے طور پر صحابہ اکرام کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ دیکھتے تھے کہ مغرب سے پہلے عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر مغرب سے پہلے چلے جائیں گے تو بس فرشتے کچھ ہی دیر کے لیے ہمارا اجر لکھیں گے، ہم مغرب کی نماز کے بعد جائیں گے تاکہ فرشتے صبح تک ہمارے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. ایسا ہمیں دماغ استعمال کرنا ہے اب نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے.
سوال نمبر 6، فرشتے کتنے ٹائم تک دعا کرتے رہتے ہیں؟ جی ابھی جو میں نے مثال دی کہ صبح اگر جاتے ہیں تو صبح سے لے کر مغرب تک کنٹینیو، چاہے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 4 5 6 7 8، آپ جیسے بھی آپ کاؤنٹ کر لیں. صبح اگر 6 بجے گئے تو 6 بجے سے لے کر مغرب 5 بجے یا 6 بجے تک ہے، تو چاہے 10 گھنٹے لے لیں یا 12 گھنٹے لے لیں، فرشتے کنٹینیو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اب جب مغرب میں چلے جائیں تو مغرب سے لے کر فجر تک یا آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم مریض کی عیادت کی نیت کر جائیں. اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جب آپ مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں، اور جب مریض کے پاس جاتا ہے تو وہاں فرشتے مریض کے پاس ہی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں پر برستے رہتی ہیں. تیسرا، جب ہم مریض کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کو دعا یا کلمہ دیتے ہیں، تو پھر 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. سوال نمبر 7، فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو ٹاپک لیتے ہیں. ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا بیماری، تو انشاءاللہ جنازے کے مسائل کا جو ہماری کلاس نمبر 5 ہے، فرشتے ہمارے لیے کیا دعا کرتے ہیں اور ہمیں کون سی دعا جا کر مریض کو دینی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا سپیڈ کر دیا تھا، لیکن آج وہ جانیں گے، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہے کہ جیسے یہ دنیا ایک امتحان ہے، صرف تھوڑے ہی مہینے تھوڑے ہی سال ہے، یہ سفر کے دن ہے، ایسے ہی مال بھی ایک امتحان ہے، اولاد بھی ایک امتحان ہے، ایسے ہی بیماری بھی ایک بہت بڑی امتحان ہے. اب ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، یا ہم پڑ جاتے ہیں، یا کوئی ہمارا رشتہ دار بیمار پڑ جاتا ہے، اچھے لوگوں کے عقیدے بدل جاتے ہیں. بیماری سے پہلے وہ جانتے تھے، یہ مانتے تھے، کہتے تھے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اور جب بیماری میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر انسان، جن، جادوگر، ملا ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شفا دے دیں. امتحان، ٹیسٹ، بیماری، ایگزام اللہ کی طرف سے آیا تھا ایک بندے کے اوپر، اور اس نے اسی بیماری میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا. ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، فلاں ہمارا کوئی جاننے والا گلی پڑوسی میں وہ بیمار ہے، تو فوراً آپ چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں لا باس طہورا انشاءاللہ، یہ بیماری تمہارے گناہوں کو انشاءاللہ پاک کر دے گی، صاف کر دے گی. تو سامنے والا مریض کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اس بیماری میں میرے گناہ جھڑ جائیں گے، میرے گناہ صاف ہو جائیں گے. یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ بخار مجھے خبر تک لے کر جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اچھا، ایسا ہی صحیح. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بیمار کی عیادت کا مطلب بیمار کو اچھے الفاظ کہنا ہے، بیمار کو دعائیں دینا ہے. جیسے غم نہ کرو، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، جلدی ختم ہو جائے گی. ایسے الفاظ جس سے اس کے دل کو تسلی ہو. لیکن ہم میں سے کچھ ایسے جاہل لوگ ہیں جو بیمار کو اور بیمار کر دیتے ہیں، مریض کو اور مریض بنا دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں، یہ واقعہ سچا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس صرف مثال دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے ایسے بھی جاہل لوگ ہیں کہ اس کا کوئی رشتہ دار، اس کو کوئی ہارٹ اٹیک آیا تھا، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ تھا، وہ مریض کا دوست، مریض کا رشتہ دار اسے اپنے قصے کہانیاں نہ سنانے لگتا ہے. آپ کو بتائے ہمارے شوہر کے دوست کو بھی ہارٹ اٹیک آیا تھا، اسی طرح رات میں ہارٹ اٹیک آیا، رات میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے، اور صبح ہاسپٹل سے ان کی لاش نکلی. ایسے ہی بستر پہ لیٹے تھے، اچھے تھے، ہارٹ اٹیک آیا، ٹھیک ہو گئے، لیکن صبح دیکھا تو پھر موت ہو گئی. اس جاہل کو کون بتائے گا؟ یہ بیچارہ پہلے سے ہی اسی جگہ اسی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، مریض ہے، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے. ہم وہاں گئے تھے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے، اسے اچھے الفاظ کہنے کے لیے. ہم تو مریض کی حالت خراب کرتے، حتیٰ کہ مریض کو وہیں سے سیدھا قبرستان بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں. ہمیں یہ الفاظ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جب بھی مریض کے پاس جائیں اس سے اچھی بات کریں،
میرے بھائی، میرے بہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا، جب مریض اسی بیماری میں دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوسری چیز، جب ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے یا بخار آ جاتا ہے یا کوئی اور وجہ سے اسے تکلیف آتی ہے، اس تکلیف پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ تیسری چیز، جب تک مریض اسی بیماری کے اندر رہتا ہے، جب تک اسے یہ بخار رہتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تب تک اس کے گناہ مٹاتے رہتا ہے، صاف کرتے رہتا ہے۔ چوتھی چیز، ایسا نہ کرے کہ اس کے پاس جائے، کہے کہ بھائی تمہاری ایک ہفتے کی نمازیں چھوٹ گئیں، چلو جلدی پڑھو، تم ٹھیک ہو گئے، ہوش میں آ گئے، اب تمہارے اوپر وہ ایک ہفتے کی نمازیں واجب ہیں۔ نہیں، بلکہ مریض کو اچھی نصیحت کرنا ہے، تین ہی چیزیں بتانی ہیں، چوتھی چیز اس کو نہیں بتانی۔ تین چیزوں میں سب سے پہلے مریض کو کہنا ہے کہ آپ دعا کریں، اس وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ دوسری چیز، مریض کو کہنا ہے جب تک آپ اس بیماری میں ہو صبر کریں، اللہ آپ کے درجے بلند کرے گا۔ اور تیسری چیز، بیمار سے کہنا ہے کہ جب تک آپ اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گناہ صاف کر رہا ہے۔ ان تین باتوں کو یاد رکھے۔ کبھی آپ کو بیمار کا پتہ چلے تو اس کے پاس جا کر اچھی اچھی نصیحتیں کرنا ہے، اچھی اچھی باتیں بتانا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی ملے گا، 70,000 فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بیمار مریض کے پاس جانے والوں کا عمل۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دعائیں آپ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مریض کے پاس جا کر یہ 7 دفعہ الفاظ کہہ دیتا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا کیور اس دعا کے اندر ہے۔ کہ کتنی بھی بڑی بیماری آ جائے، اگر اس کے نصیب میں موت نہیں تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اور دوسری دعا، لا باس طہورا، انشاءاللہ یہ بیماری جلد ٹھیک ہو جائے گی، یہ بیماری کی وجہ سے اللہ آپ کے تمام گناہ مٹا دے گا انشاءاللہ۔ دعا کا اثر تب ہوگا جب ہمارا یقین اللہ پر کیسا ہوگا۔ اس دعا کا اثر تبھی ہوگا کہ لینے والے کا عقیدہ کیسا ہوگا، دعا دینے والے کا عقیدہ کیسا ہوگا، یہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اس میں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ایک شخص 7 بار یہ دعا کہتا ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک، بزرگ و بہتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا مانگتا ہوں، تیرے لیے شفا مانگتا ہوں، اسی طرح 7 بار دہراتا ہے۔ جب اس کا ایمان اتنا زیادہ ہے، اسے پتا ہے کہ میں یہ ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کا مطلب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا توکل ہی نہیں ہے اس دعا پر، وہ کہے گا کہ اللہ بھی شفا دینے والا ہے، اور انسان، جن پھونکنے والا، دم کرنے والا، یا پھر اور کوئی، وہ شفا دینے والا ہے۔ تو یہ اس کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، دینے والے کی دعا لینے والے کے اوپر، یہ ان کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ 2 دعائیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ مریض کے پاس جانا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، لا باس طہورا، انشاءاللہ 1 بار۔ اور میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی سنایا جس میں مریض کو صبر کرنا ہے۔ بے شکری الفاظ، ناشکری الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ جیسے ہمارے جاہل لوگ جیسے ہی بیمار پڑتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بخار میری جان لے کر جائے گا، یہ بخار مجھے ہی کیوں آتا ہے، بار بار اللہ میرا ہی یہ امتحان کیوں لیتا ہے بخار میں، کیوں اللہ مجھے اس بخار کے بدلے سزا دیتا ہے، اللہ کو ہر بار میں ہی ملتا ہوں۔ ایسے بھی لوگوں کے کچھ الفاظ ہیں۔ کل میں بخار والے کے پاس گیا تھا جس کی وجہ سے آج مجھے بھی بخار آ گیا۔ ایسے ناشکری کے الفاظ جب بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تقدیر میں اس کے لیے تکلیفیں تھیں، برداشت کرنا تھا، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا۔ یہاں نہ اس کے گناہ صاف ہوتے ہیں نہ معاف ہوتے ہیں۔ جب تک بیمار تھا اللہ سے لڑائی کرتا تھا کہ یہ بیماری مجھے کیوں آئی، یہ بیماری مجھے کیوں آئی، کاش اس بیماری میں مر جاتا، کاش اس بیماری کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جان لے لیتا۔ لیکن یہ جاہل شخص، بیمار ہونے والا، یہ بھول جاتا ہے کہ مریض کے بغل میں ہی فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب یہ اپنی الفاظ نکالتا ہے زبان سے ناشکری کے، یا ایسے الفاظ، یا اللہ مجھے اس بیماری کے بدلے اٹھا لے،
جو اس کے پاس موجود فرشتے ہیں وہ اس الفاظ پر آمین کہتے ہیں۔ اور ہمیں یاد ہے کہ جب فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، فوراً دعا قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بیماری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرنا ہے کہ یا اللہ اس بیماری میں مجھے جنت دے دے، یا اللہ اس بیماری میں مجھے معاف کر دے، میرے گناہ صاف کر دے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، انہیں ہدایت دے، یا اللہ جتنے مریض ہیں یا اللہ ان کو شفا دے، یا اللہ جن کے پاس قرض ہے اللہ ان کو قرض صاف کر دے۔ پتہ نہیں اس بخار میں کتنے لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے دعا کی، ہم اس بخار میں 1 دن 2 دن 3 دن پڑے رہے یا 5 دن یا 10 دن پڑے رہے، پتہ نہیں ان دنوں میں کتنے ہمارے گناہ صاف اور معاف ہوئے، پتہ نہیں کتنی اس بیماری میں ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو گئیں۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید کرنی ہے کہ اللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس بخار کی وجہ سے اللہ تو نے میرے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی زبان سے ناشکری الفاظ ایسے نکالنے نہیں چاہیے جو فرشتے سن کر آمین کہیں۔ کرنے سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم مریض ہو یا بیماری میں مبتلا ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، بس ہمیں یہ یاد رکھنی ہے۔ اکثر ہم میں ایسا ہوتا ہے کہ آج ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اسے دعا دیتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق، اور جب دوسرے دن جاتے ہیں تو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب ہم دوسرے دن بھی دعا دیتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق، تیسرے دن اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہاں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ بیماری بڑی کیسے؟ اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے بیماری آئی کیسے؟ اللہ کی طرف سے۔ بیمار وہ 1 دن رہے یا بیمار 2 دن رہے یا بیمار 3 دن رہے یا اس سے زیادہ دن رہے، ہمارا کام ہے دعا دینا اور مریض کا کام ہے اپنے اوپر دم کرنا۔ چاہے بیماری 1 مہینے تک رہے یا پھر سال تک رہے، یہ بیماری آئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اور یہ بیماری ختم کرنے کا کام بھی اللہ ہی کام ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیماری کمی نہیں ہو رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، دعا بھی پڑھ رہے ہیں، دعا پر دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن شفا ہی نہیں مل رہی ہے۔ ایک مریض کو یا کوئی ہمارا رشتہ دار مریض ہے، اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چاہے وہ 1 دن سے 5 دن ہو جائے، 5 دن سے 1 مہینہ، 1 مہینے سے 1 سال، یہ تمام بیماری کو روکنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، اس کو ختم کرنے والا، یہ تمام اللہ ہے۔ اللہ نے جتنے دن ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں اس بیماری کو لکھا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ اسے کوئی ختم کر سکتا۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ سبق یاد رہے گا کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارا کام ہے بیمار کو دعا دینا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیق۔ اس کو اگر شفا نہیں ملتی 1 دن میں، 2 دن میں ملے گی، 2 دن میں نہیں ملے گی، 3 دن میں، 3 دن میں نہیں ملی، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں یہ بخار، یہ بیماری تھوڑے اور دن اس میں جمع کر دی ہے۔ یہاں ہمارا سب سے ضروری چیز جو کام بنتا ہے، عمل کرنا ہے، یہ یقین رکھنا اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ 1 دن سے زیادہ ہو یا 10 دن ہو یا اس سے زیادہ، اس کو شفا دینے والا، اس کو ٹھیک کرنے والے اللہ ہو۔ بیمار کو ٹھیک ہونے کے لیے 2 چیزیں، سب سے پہلے دعا اور دوسری چیز دوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ دعائیں استعمال کرنے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن دوا استعمال کرنا سنت ہے اور دعا دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے، بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی مجھے میسج کرے یا مجھے جواب دے کہ آج کی جو کلاس ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر ہم دوبارہ پڑھیں گے، دوبارہ پیچھے جائیں گے، جب تک ایک مسئلہ ہم کلیئر نہ کر لے، حل نہ کر لے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کو بخار آ گیا تو ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار آ گیا، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ جھڑاتے رہتا ہے، جس طرح جھاڑ کے پتے جھڑتے رہتے ہیں، اسی طرح اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ لیتا ہے، ایگزام لیتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا پانی کے اندر ہے۔ اب چیک کرتا ہے کہ میرے بندے کو میں تکلیف دینے کے بعد، سر میں درد، پیٹ میں درد، پاؤں میں درد دینے کے بعد میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر یہ دینے کے بعد میری ناشکری ادا کرتا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، یا اللہ جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کر، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔